مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہیں، خارج ہونے کے آداب ہیں۔ داخل جب ہو تو پہلا دایاں قدم آگے رکھا جائے، اور جب باہر جانا ہو تو بایاں قدم باہر رکھا جائے۔ یہ اس طرح سے جتنے بھی آداب ہیں، جیسے ہمارے حواس خمسہ ہیں، چکھنے کچھ آداب ہیں، سونگھنے کے آداب ہیں، دیکھنے کے آداب ہیں، سننے کے آداب ہیں، مس کرنے کے آداب ہیں کہ اپنی قوتوں کو کہاں کیسے صرف کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح دعا کے کچھ آداب ہیں، آج ان کا ذکر کیا جانا مقصود ہے۔ دعا کے آداب میں پہلا ادب پیش نظر رہے کہ جلد بازی، دعا مانگی ہے جی 10 دن ہو گئے ہیں، 15 دن ہو گئے ہیں، مہینہ ہو گیا، دعا قبول نہیں ہوئی، یہ ہے جلد بازی۔ اسلام اسے مناسب نہیں سمجھتا۔ حضرت ابن مسعود اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ من فضلہ، اللہ کا فضل مانگو۔ کبھی یہ نہ کہو کہ میں تیرا عدل چاہتا ہوں، ہم بھی کسی تول کے ہیں کہ جو اس کی عدالت میں پورے ٹھہر سکیں، نہیں، یا اللہ تیرا فضل مانگتا ہوں۔ ایک بات، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَن يُسْأَلَ، اللہ جل جلالہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ کوئی بندہ اس سے مانگے۔ تھوڑا سا تصور ذہن میں لائے، جب آپ چھوٹے تھے تو اس وقت آپ اپنے عید کے موقع پر آپ اپنے بابا سے اماں سے مانگتے اور انہیں اچھا لگتا، وہ جان بوجھ کر کہتے نہیں اتنے نہیں، اتنے پیسے دینے ہیں، آپ پھر ذرا تقاضا کرتے۔ بلکہ آج اب آپ بڑے ہو چکے ہیں، اب آپ کا بچہ آپ سے مانگتا ہے، آپ کی خواہش ہوتی ہے کچھ کہے تو صحیح، کچھ مانگے تو صحیح، کچھ بولے تو صحیح، جان بوجھ کر آپ پہلے تھوڑے دیتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں ابو جی میں نے اور لینا ہے، حالانکہ آپ نے پہلے دینا بھی ہوتا ہے اتنا، مگر پھر بھی ذرا تھوڑا سا بات کو لمبا کرنے میں آپ کو ایک لطف آتا ہے، آپ مزہ لیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے جب کوئی بندہ مانگتا ہے اللہ کو اچھا لگتا ہے، وہ انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کب مانگتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں پر ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ مانگنے والا کب جان چھوڑتا ہے، اللہ رب العزت اس انتظار میں رہتا ہے کہ مانگنے والا مانگتا کب ہے۔ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انتظار الفرج، اور بہترین عبادت، حضور فرماتے ہیں بہترین عبادت یہ ہے کہ خوشحالی کی انتظار کی جائے۔ دعا ہم مانگتے ہیں، قبول ابھی تو نہیں ہوئی، اب بھی نہیں ہوئی، تیسرا دن ہے، چوتھا دن ہے، مہینہ ہو گیا، جی سال سے دعائیں مانگ رہا ہوں۔ یہ جو آپ انتظار کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ میرا معاملہ صحیح کب ہوتا ہے، یہ کوئی معمولی مقام ہے؟ یہ روحانیت کا بہت بڑا مقام ہے جسے ہم محسوس ہی ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ روحانیت کا مقام ہے کہ یہاں پر افضل العبادہ، حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہ پوچھنا چاہتا ہے تو بہترین عبادت وہ یہ ہے کہ اپنے معاملات کی کشادگی کا انتظار کرتا رہے۔ بعض اوقات جی میں تو دعا کرتا ہوں مجھے جاب نہیں ملی، اب یہ جو جاب کی انتظار کر رہا ہے دعا کرنے کے بعد، اصل میں یہ وہ انداز ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تیرا یہ انداز پسند ہے، دعا مانگنے کے بعد انتظار کی جائے۔ دعا قبول کروانے کا بہترین طریقہ جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ پریشانی کے دور میں میری دعا کو قبول کیا جائے، جب میں مانگوں تو مجھے ملے، لیجئے حضور نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ برے دنوں میں، مصیبت کے دنوں میں میری دعا قبول ہو، وہ بھلے دنوں میں جب اس پر کوئی مصیبت نہیں ہے وہ رب سے دعا مانگا کرے۔
یہ ایک فارمولہ جو ہمیں حضور نے عطا فرمایا. نارمل حالات ہے, کوئی بندے کو کوئی پریشانی نہیں ہے, اب دعا مانگو. یہ جو اب دعا مانگو گے, اب جب وہ دور آئے گا مصیبت کا, اس وقت جب دعا مانگی جائے گی تو رب ذوالجلال اس دور کی دعا کو قبول فرمائے گا. سادہ سا مطلب ہے, برے وقت میں اپنی دعا کو قبول کروانے کا ڈھنگ, طریقہ, سلیقہ, انداز یہ ہے کہ جب آدمی کے حالات نارمل سے ہوں, مناسب جا رہے ہوں, اس وقت زیادہ سے زیادہ دعا مانگا کریں. مگر ہم دعا اس وقت مانگتے ہیں جب سر پر آن پڑتی ہے, جب امتحان کے رہ جاتے ہیں 10 دن, اس وقت کہتے ہیں یا اللہ پاس کر دے. جس وقت بالکل مجھ سے جب بخار ہو جاتا ہے, یا اللہ اب ٹھیک کر دے. نہیں, بخار ہونے سے پہلے دعا مانگی جائے کہ یا اللہ مجھے صحت مندی عطا فرما, تندرستی عطا فرما. اور پھر کبھی بیماری آ بھی جائے تو جب پھر بندہ یہ مانگتا ہے تو رب ذوالجلال اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. ایک اور ادب, اللہ رب العزت سے مانگتے ہوئے اس انداز میں نہ مانگا جائے کہ آدمی کہے یا اللہ تینے دینا ہے تو دے دے, نہیں دینا تو نہ سے, تیری مرضی ہے. نہ نہ نہ, توبہ توبہ, کبھی رب سے یوں نہ مانگا جائے کہ تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے کہ مولا تو نے دینا ہے دے دے, نہیں دینا نہ دے. نہ نہ, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اذا دعا احدکم, جب تم میں سے کوئی شخص رب سے دعا مانگے, فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت, وہ یوں نہ کہے یا اللہ تیری مرضی ہے تو بخش دے, تیری مرضی ہے تو نہ بخش. نہ کبھی یوں دعا نہ مانگی, اپنے آپ کو غنی ظاہر کرنا کہ تیری مرضی ہے جیسے کر دے, نہ, بلکہ ولکن لیعظم ولیعظم الرغبۃ, پوری توجہ کے ساتھ میرے اللہ میں اسے بہتر سمجھتا ہوں, یہ مجھے عطا فرما. اے میرے اللہ میں مانگ رہا ہوں مجھے کامیابی دے دے, میں مانگ رہا ہوں مجھے صحت دے دے. یہ نہ کہے کہ تیری مرضی ہے صحت دے دے, تو جس حال میں رکھے میں ٹھیک ہوں. نہ, ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اس کی آزمائش پر پورا اتر سکے. اور فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ آتَاهُ, اللہ رب العزت جو کچھ بھی دے دے, جو کچھ بھی دے دے کسی کو کوئی مانگنے پر, اللہ کی بارگاہ میں وہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوتی. اس لیے رب ذوالجلال سے ٹکا کر پورے ذوق کے ساتھ, پورے شعور کے ساتھ, بھرپور محبت اور عشق کے ساتھ, اور اس انداز میں مانگا جائے کہ بس میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں, میں کسی اور سے تو نہیں مانگ رہا. اور جب بندہ اس انداز میں مانگتا ہے اللہ جل جلالہ پھر عطا بھی فرماتا ہے. اور ایک اور ادب کہ رب ذوالجلال سے جب مانگا جائے تو گناہ کے کام کو نہ مانگا جائے. یہ نہ کہا جائے یا اللہ آج میری مدد کرنا, میں آج چوری کرنے جا رہا ہوں, کسی کو پتہ نہ چلے. نہ نہ نہ, یہ فطرت سے ہٹا ہوا کام ہے. اے اللہ آج میں جیب کترنے جا رہا ہوں, بس جس کی جیب کتروں سے پتہ نہ چلے تو 100 روپیہ میں تیرے نام کا مسجد میں دوں گا. اللہ یعوذ باللہ. یا ایک اور بات یاد رکھیں, جب کوئی بندہ حرام کے مال سے صدقہ و خیرات کر کے ثواب حاصل کرنے کی نیت رکھتا ہے, یاد رکھیے کہ یہ بندہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قانون یہ ہے کہ جو بندہ حرام کو حلال سمجھ کر کرتا ہے کام حرام, کہتا ہے جناب ہے تو حرام لیکن میں اسے کرتا ہوں, نیکی کی نیت سے کرتا ہوں, اللہ کو یہ سخت ناپسند بات ہے. بھئی حرام حرام ہے, حلال حلال ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں, اگر دعا مانگنی ہے, حضور کا انداز کیا ہوتا تھا؟ اذا ذکر احدا فدعا له بدأ بنفسه,
حضرت ابی بن کعب اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کسی کو نصیحت فرماتے تو اس کے لیے دعا فرماتے، پہلے اپنے لیے دعا فرماتے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ دوسروں کے لیے دعا کرتا رہتا ہے اور اپنے لیے نہیں مانگتا، وہ خود ہو جائے گا۔ نہیں، یہ بھی بے نیازی ہے۔ حضور دعا مانگا کرتے سب سے پہلے اپنے لیے، جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سب کے لیے مانگتے ہیں مگر سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اور یہ دوسروں کے لیے جب دعا بندہ مانگتا ہے، ایک بندہ دوسرے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو پھر اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ میرے اس بھائی کو صحت عطا کر دے۔ مسلمان آدمی کی دعا جو اس کے بھائی کی غیر موجودگی میں ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ ہم عموماً دعائیں دیتے ہیں جب کہ بندہ سامنے آ جاتا ہے۔ دعا اس وقت دی جائے جب بندہ سامنے نہ ہو، وہ گھر میں ہے، سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، اور اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ عند راسہ ملک موکل کلما دعا لاخیہ بخیر قال الملک الموکل بہ آمین ولک بمثلہ۔ جب بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ میرے بھائی کو یہ دے دے، اس پر رحم کر دے، کرم کر دے، جو کچھ اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے، اس دعا مانگنے والے کے پاس فرشتہ کھڑا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے یہ کہتا ہے یا اللہ اسے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، فرشتہ کہتا ہے آمین آمین آمین، اور ساتھ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ اس بندے کو بھی یہ کچھ دے دے۔ فرشتوں سے دعا منگوانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں دعا مانگی جائے۔ دوسروں کے بارے میں جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اپنے لیے بھی ملائکہ فرشتے بھی اس بندے کے لیے دعا مانگا کرتے ہیں۔